اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت 168 اور سورہ بقرہ. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، کھاؤ، کلو کھاؤ، مما، یہ من اور ما ہے، اس میں سے جو زمین میں ہے، حلال اور طیب. طیب مانا پاکیزہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز زمین کی کھانے کے لیے نہیں بنائی، اس میں سے حلال اور طیب کھاؤ. بعض چیزیں تو اپنے وجود کے لحاظ سے حرام ہیں، جیسے کتا، خنزیر، بلی، لومڑی، یہ تمام جو درندے ہیں، یہ تو اپنی ذات میں حرام ہیں. بعض وہ ہیں کہ جو حلال ہیں لیکن ان کے حصول سے ہم ان کو حرام قرار دے لیتے ہیں. جیسے گیا کسی چوری اور یہ ملاوٹ اور یہ کم توڑنا، تو چیز تو حلال ہے لیکن ہم نے اپنے کردار سے اس کو حرام کر دیا. ہاں جی، ایک چیز ہم کسی کو دیتے ہیں اور اصلی بھی ملتی، ملاوٹ والی بھی ملتی، دونوں ایک ہی شکل میں، ہم ملاوٹ والی خرید کے لاتے ہیں. ہاں جی، پتہ ہے کہ اس میں ملاوٹ ہے اور اصلی کے بھاؤ بیچتے ہیں. ہاں، تو یہ رقم آئے گی، یہ حرام ہے. ہاں جی، اب رقم تو حرام نہیں ہے، ہمارے عمل نے اس کو حرام کر دیا، قرار دے دیا. ہاں جی، کیونکہ اس کو نقصان پہنچایا. ہاں جی، تو اس لیے کہ ایک تو وہ چیزیں جو فطرتاً طبعاً حرام ہیں، ایک وہ ہیں جو اپنے عمل سے ہم حرام قرار دے لیتے ہیں. دونوں کا حکم ایک ہی ہے. اور طیب کے معنی ہوتے ہیں پاکیزہ، یعنی حلال تو ہے ایک چیز اور پاکیزہ نہیں ہے. جیسے کہ سالن رکھا ہوا باسی ہو کے خراب ہو جائے، اس میں سے بو آنے لگ جائے یا کھٹاس پیدا ہو جائے اس میں، تو خراب ہو گیا. اب یہ حلال تو ہے، طیب نہیں رہا. ہاں جی، کیونکہ صحت کو بھی نقصان دے گا، طبیعت بھی اس سے نفرت کرتی ہے. تو حلال طیب کھاؤ. حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے اس پر حلالا طیبا، کہتے ہیں کہ جس کو طبیعت چاہتی ہو. ہاں، اپنی مثال دی انہوں نے کہ میری طبیعت یہ ہے کہ اس کا دودھ ہے، اس میں مکھی گر جائے، میں نہیں پی سکتا، پیوں گا تو کہیں آ جائے گی. یہ کہتے طبیعت ہے. اب تو کہتے وہ حلال دودھ حلال بھی ہے، طیب بھی ہے، لیکن میرے لیے نہیں رہا طیب، کیونکہ مجھے کہیں آ جائے گی، اس سے نفرت ہوگی، اس سے سخت ہے. تو اس لیے ایک چیز حلال بھی ہے، طیب بھی ہے، لیکن طبیعت کے لحاظ سے کسی کے موافق نہیں ہے تو اس کے لیے طیب نہیں رہے گی. ہاں جی، تو مطلب یہ کہ اگر کہ کوئی چیز طیب نہیں ہے، انتظار ہی کر لیتے ہیں. یہ اٹھا لو نا. اگر کوئی چیز طیب نہیں ہے، حلال ہے، تو آپ کھا سکتے ہیں طبیعت چاہے تو، لیکن لا تتبعوا، نہ اتباع کرو، نہ اتباع کرو شیطان کے نقشے قدم، اس پہ نہ چلو. کیونکہ شیطان تو چاہتا ہے پیسہ مل جائے گا، یہ دیکھ یہ سستی مرچ ملتی ہے اور ایسی کتنی مہنگی ہے، تو سستی بیچ دے، کتنا پیسہ کتنا نفع ہو جائے گا تجھے. چند دنوں میں دیکھ یہ اسی طرح یہ نمک لے لے، اس میں ملاوٹ ہے، اسی طرح یہ لے، سستے مل رہے ہیں، کتنے سستے مل رہے ہیں، آدھ کا فرق ہے، اور اصلی کے بھاؤ بیچ. ہاں، تو پیسے کا لالچ میں آدمی کرے گا، یہ پیسے بینک میں رکھوا دے، پڑے رہے 2-4 سال دگنی ہو جائے گی. تیرا کیا جاتا ہے، مفت پیسہ ملتا ہے تو لالچ تو دیتا ہے وہ، اس لالچ میں ہم مارے جاتے ہیں. ہاں، تو اور پھر ملاوٹیں کا پھر جعلی چیزیں بنائی جاتی، ہر چیز میں ملاوٹ کی جاتی. وہ ایک شخص کہنے لگا کہ میں شہد کے بارے میں سعودیہ سعودیہ سے اس کو خاص سمجھ کے سب سے خاص بات میں ملاوٹ ہے. ایک دفعہ شہد پہ مضمون پڑا
کہ بناوٹی شہد کیسے کیسے اور کہاں بنتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ سب سے مشہور شہد بناوٹی وہ ہے سعودیہ کا. لو میں نے کہا اس کو مصری سمجھے ہوا تھا، وہی بناوٹی بن رہا ہے. تو اب یہ کہ اس طرح سے وہ جو خود باقاعدہ بنائے جاتے ہیں، یہ سب شیطان کا نقش قدم ہے. وہ سکھاتا ہے یہ تدبیریں، ادھر آؤ نفع کی طرف، کیوں خسارے کی طرف جاتے ہو؟ وہ جو رشوت نہیں لیتا وہ تو خسارے میں پریشان تو ہوتا ہے آدمی. یہاں ایک وہ ڈی ایس پی نے خودکشی کر دی تھی اور اس نے پرچی یہ چھوڑی تھی کہ میری بیگم جو ہے وہ مجھے مجبور کرتی تھی رشوت پر، اور میری تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ بیگم کے مطالبات پورے کر سکوں، جبکہ دوسرے افسر جو ہے وہ رشوتوں سے وہ مطالبات پورے کرتے ہیں. میری بیگم بھی چاہتی تھی کہ وہ انہی کی خواتین کی طرح وہ بھی اعلیٰ لباس پہنے اور کرے، تو میں یہ کر نہیں سکتا تھا، تنگ آ کے میں خودکشی کر رہا ہوں. اب اندازہ بتائیں کہ کتنا مشکل ہے شیطان سے بچنا. یہ ہے شیطان کا نقش قدم، وہ یوں اکساتا ہے. اب وہ بیچارہ ایمان کا کمزور تھا، کردار تو اس کا اچھا تھا کہ اس نے باقاعدہ پہلے لکھ کے چٹ رکھی میز پر، پھر اپنے پٹی پہ پسلا کے فائر کر دیا. تو بڑا افسوس ہوا کہ بھئی بیچارہ ایمان تو تھا لیکن کتنی بڑی غلطی، کتنا بڑا گناہ کر بیٹھا خود ہی. جی تو بات تو رشوت سے بھی بڑھ گئی. تو یہ ہے کہ بعد دفعہ شیطان اتنا تنگ کرتا ہے کہ آسان نہیں ہوتا اس کو برداشت کرنا. جی اور حقیقت ہے کہ ایک افسر اگر رشوت سے بچنا چاہے تو بہت مشکل ہے اس کے لیے بچنا. رشوت لینا بڑا آسان ہے، دیتے ہیں لوگ زبردستی، میرا کام کر دیجیے لے. اگر نہیں دیتا تو اوپر سے کام نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو نہیں لیتے، میں اوپر کرانا تو اوپر والوں سے ہے، وہ نہیں کرتے، ان کو بھی دینی پڑتی ہے رشوت. اس لیے ایک عام چھوٹا افسر جو رشوت لیتا ہے اس کا حصہ اوپر تک جاتا ہے. یہ حصہ نہیں پہنچائے گا تو اس کا کام نہیں کریں گے اوپر سے. اب اس تک جو کام ہے وہ لوگوں کیسے کام کریں، کیونکہ اوپر سے منظوری یعنی وہ نہیں دیتے. تو اس لیے بعض دفعہ شیطان ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے. اب مثلا دینے والے ہیں وہ کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دونوں آگ میں ہیں، رشوت لینے والا بھی دینے والا بھی. مجبور ہو گئے کہ وہ کام کرتے ہی نہیں. اب کام تو ضروری ہے، کیا کرے، کام کرتے ہی نہیں. شناختی کارڈ آپ نے بنوانا ہے، یہ کہ اس تاریخ کے اندر شناختی کارڈ چاہیے، جس کے پاس نہ ہوا تو جرمانہ ہو جائے گا. اب وہ نہیں بناتے. اب کیا کریں آپ؟ اب اوپر درخواست دے کہ میرا شناختی کارڈ وہ نہیں بناتا، اوپر درخواست نہیں دیتے، درخواست کے لیے رشوت دو تب وہ یہ درخواست دیں گے. رشتہ آپ ادھر بھی نہیں دے رہے، اب کدھر جائیں گے آپ؟ تو اس لیے پھر ان کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے. اس لیے دینے والے پھر معذور قرار پائیں گے. یہ اپنا کام کروانے کے لیے پتا ہے کہ وہ تو رشوت لے کے ہی کام کریں گے، پھر گناہ یک طرفہ انہی پر ہو جائے گا جن نے اتنا مجبور کر دیا. لہذا پھر رشوت دینا جائز ہوگا اپنے جائز کام کے لیے، ناجائز کے لیے نہیں. کیونکہ رشوتیں تو جو بھی بڑی رشوتیں دیتے ہیں وہ ناجائز کام کے لیے دیتے ہیں کہ ہمارے ناجائز کام ہو جائے. تو اس لیے یہ کہ شیطان لالچ دے کر اپنے نقش قدم پر چلواتا ہے. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ شیطان، وہ شیطان یقیناً لکم تمہارا عدو مبین، کھلا دشمن ہے. شیطان کھلا دشمن ہے، اس کی دشمنی ایک لمحے کے لیے بھی دوستی میں بدل ہی نہیں سکتی. وہ جو بھی تمہیں سبز باغ دکھاتا ہے تمہیں دولت مند بنا دیتا ہے، کروڑ پتی بنا دیتا ہے، اور پھر اور کہتا ہے ارب پتی بن جاؤ، سب دشمنی ہے اس کی. یہ اس کی بہتری کوئی خیر نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے اس کی ہمارے ساتھ، یہ دشمنی ہے. کیونکہ پتہ ہے کہ اتنی دولت یہ استعمال نہیں کر سکے زندگی میں، حرام طریقے سے اس کی جھولیاں تو اس کی تجوریاں تو بھر دوں، یہ تجوریاں چھوڑ کے قبر میں جائے. اب ایک یہ کتنی دولت اکٹھی کیوں کی، اب یہ جہنم میں مصیبت بن گئی. دوسرا یہ کہ ان کا حق کیوں مارا، دوہری مصیبت بن گئی. ایک تو یہ کہ وہ رشوت لی تھی اپنے اوپر خرچ کر لی تو دنیا میں کام تو آئی. ایک یہ ہے کہ جمع کرتا رہا جیسے ہمارے بڑے کر رہے ہیں، صنعت کر رہے ہیں اور اسی طرح چھوڑ جاتے ہیں، اچانک موت آ جاتی ہے.
کروڑوں اور اربوں جمع کر کے چھوڑ گئے، بھائی تمہارے کس کام آیا؟ اب قیامت میں وبال بنے گا. تو اس لیے کھلا دشمن ہے تمہارا، تو پھر کیوں تم اس کے کہے میں آؤ گے؟ یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء، اور یہ حقیقت ہے، انما یامر حکم دیتا ہے تمہیں بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا. جب دولت بڑھتی ہے تو پھر خواہش آگے بڑھتی ہے کہ گئے ہیں وہ اسلام آباد تو 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرنا ہے. ہاں جی، اور وہاں بے حیائی کے مواقع ہیں. ہاں جی، پھر شیطان ادھر لالچ دیتا ہے. ہاں، کوئی نہیں، تو کون سا کوئی تجھے کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی یہاں جانتا ہے تجھے، اپنا وہ بھی آتی ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں والوں کی طرف سے انتظامات ہوتے ہیں خود. اس لیے دولت ہے، مزے لوٹو. تو وہ پھر جب غلط رستے پہ لگاتا ہے تو برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جو تم نہیں جانتے. ان تقولوا، یہ کہ کہو تم، علی اللہ ہے، اللہ کی طرف منسوب کر کے، ما لا تعلمون، وہ باتیں لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. اب کیونکہ جب دولت آتی ہے تو علم بھی آ جاتا ہے. ہاں جی، دولت کے ساتھ یہ ہے. تو ایک یہاں بہت بڑے زمیندار تھے، تو وہ لکھی انہوں نے یہ سیرت کونین یہ لکھی، سید الکونین یہ لکھی، سیرت سید الکونین. تو وہ مجھے اس کا ایک حصہ بھیجا کہ آپ ذرا دیکھیں، تو اگر اس میں کوئی خامی ہو تو دور کریں، تو پھر میں دوسرا جز بھیج دوں گا. ایک جز بھیجا، اس میں غلطیاں بہت زیادہ تھیں. ہاں، میں نے بہت زیادہ وہ غلطیوں پر جو وہ لال نشان لگا دیے اور ان کی جگہ وضاحت کر دی کہ اصل میں یہ ہے، یہ معنی غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ ہے. وہ سب وہ بہت زیادہ، وہ تقریباً آدھی سے زیادہ غلط تھی. تو یہ میں نے کہا بھی صحیح کر لیں، صحیح کر کے دے دیا. وہ تو دوسرا جز بھیجے گا، ان نے کتاب چھاپ کے مجھے بھیج دی. یہ تو وہ پھر ڈاکٹر اکرم مرحوم زندہ تھے، ان کے رشتہ دار تھے. وہ کہتے تھے سیرت کنین، یہ کونینی سیرت کنین لکھی انہوں نے، کیونکہ حکیم تھے وہ بھی، زمیندار بھی. مستقل کہتے ایک راجواہ، ایک نہر مستقل ان کے جاگیر میں جاتی. اتنی زمین تھی ان کی، پتہ نہیں 100 مربع تھی یا کتنی تھی. ایک مستقل نہر ان کی اپنی تھی، لیکن علم نہیں تھا. وہ دولت کی وجہ سے وہ عالم بن گئے. اور سیرت کنین بلا کیوں چلتی پھر؟ ایسا اللہ تعالیٰ نہیں چلنے دیتا کسی تفسیر کو، کسی کو بھی. ہاں جی، تو یہ ہوتا ہے. ایک ملتان ایک وہ تھے مولانا عبد المنان صاحب، ہمارے عزیزوں میں سے تھے. اب وہ مدینہ ہوتے چلے گئے تھے یہاں سے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک ڈاکٹر صاحب ملا ہوں جو قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں. قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں. میں نے کہا عالم ہے کہ نہیں، عربی نہیں جانتا، تو پھر کیسے تفسیر لکھتا ہے؟ کہتے آئے دکھاتے ہیں. اب یہ ہم گئے اس کے، تو بہت بڑا ہال کمرہ تھا، وہاں 5-7 کاتب بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کے سامنے تو قرآن کھلے تھے، تفسیر کھلی تھی. کہتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں جو اردو کی تفسیریں ہیں، مختلف تفسیریں، جو ترجمہ پسند آ جاتا ہے، ساری تفسیریں دیکھتے ہیں. وہ ان میں سے اس کا پسند آیا اس پہ نشان لگا دیتے ہیں، کہتے یہ نقل کر دو اس آیت کے ساتھ. کسی کے دوسری اگر اس کا پسند آیا، یہ اس کے ساتھ نقل کر دو. اس طرح کہتے ہیں وہ تفسیر لکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ بڑا عجیب. ویسے دولت بہت ہے، بس کے 5-10 کاتب بٹھائے ہوئے ہیں. ان کا کام ہے کہ نشان لگا کے دینا. ایک تفسیر مطالعہ کے ساری تفسیروں کا، اردو کی تفسیر، ان میں سے جو پسند آئی اس پر نشان لگا. یہ کہ یہاں وہ ڈاکٹر جمع ہونے لگے کہ فلاں ڈاکٹر فلاں ڈاکٹر فلاں ڈاکٹر فلاں ڈاکٹر یہ جمع ہوتے ہیں، اور اس میں کچھ 1-2 پروفیسر ہیں، 1-2 وکیل ہیں. تو یہ ان کا اجلاس ہوتا ہے عصر کے بعد یا مغرب کے بعد.
تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ سر سید احمد خان کی تفسیر بھی ہے اور اس کی محمد علی مرزائی لاہوری مرزائی اس کی تفسیر بھی ہے، تو اور یہ اس میں تفہیم القرآن بھی ہے، اس میں تفسیر عثمانی بھی ہے، اس میں معرف القرآن بھی ہے مفتی شفیع صاحب کی، ساری تفسیریں رکھ لیتے ہیں، پھر ان کا مطالعہ کر کے ہاں بھائی آپ کو کون سی اچھی لگی بھائی آپ کو کون سی اس آیت کا آپ کو کون سی، وہ کہتے مجھے یہ اچھی لگتی ہے مجھے یہ اچھی لگتی ہے، پھر ایک پہ اتفاق کر کے پھر وہ لکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ مفسرین ہے۔ اگر محمد علی مرزائی کی اچھی لگی تو وہی لکھ لی، یہی ٹھیک ہے جی۔ سر سید احمد خان کی اچھی لگی تو وہی لکھ لی، یہی ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، تو اس طرح یہ ہے اللہ پر جانتے کچھ نہیں اور اللہ کی طرف منسوب کر دی ایک بات، کچھ نہ جاننے کے باوجود اللہ کی طرف منسوب کر دی۔ اب اس نے معراج کا انکار کیا اپنا سر سید احمد خان نے، تو اس نے دیکھا کہ اب دیکھو کہ مکے سے بیت المقدس پہنچنا ہے یہ کتنا فاصلہ، کئی دنوں کا سفر ہے، کہتے ہیں کہ جو آدھے گھنٹے میں یا چند منٹ میں وہاں پہنچ گئے، وہاں سے پھر آسمان تو کہتے عقل مان سکتی اس کو کبھی ہے؟ تو بات یہ تھی کہ خواب دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ وہ بیان کیا، لوگوں نے اس کو حقیقت بنا دیا۔ یہ اب یہ ہے اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرنا جس کو تم جانتے نہیں۔ اللہ قرآن میں کہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنی معجزہ اپنی آیات دکھا، اپنی نشانیاں دکھائے، یعنی اس سے اب اوپر لے جانا تھا۔ اور وہ کہتا ہے یہ خواب تھا، تو اللہ کی طرف غلط بات منسوب کر دی، تو اللہ تعالیٰ غلط کہہ رہا ہے کہ راتوں رات لے گیا۔ تو یہ تو اس کی تفسیروں میں یہی نا کہ بھئی جب جنت کا ذکر آیا تو کہتا ہے کہ کوڑ مغزم اللہ اس سے یہ سمجھے گا کہ سچ مچ ہی وہاں باغات ہیں، کھانے پینے کو حوریں پھرتی ہیں، پانی کے چل، سچ مچ ہی یہ ہے۔ اور ایک دانشور عقل مند وہ سمجھے گا کہ یہ صرف عوام کو نیکی کی طرف رغبت کرنے کے بہانے ہیں، حقیقت نہیں ہے کچھ ہے۔ تو بھئی تو یہ سمجھ رہا ہے تو تو آ جائے گا یہ بہانے سمجھ کے نیکی کی طرف۔ یہ سر سید احمد خان ہے، یہ سر سید احمد خان ہے، ہاں جی، جو سب کا جس کو سب تعریف کرتے ہیں سر سید خان نے پاکستان، تو ٹھیک ہے پاکستان اس کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی، یہ پاکستان کا تصور تھا سر سید احمد خان کا، ہاں جی، کہ اس نے اصل بنیاد پاکستان کی رکھی سر سید احمد خان نے، اسی کا نظام تعلیم چل رہا ہے۔ یہ سب جو ہے نا جو کچھ اب پاکستان میں ہو رہا ہے لاقانونی، سر سید احمد خان کا دین ہے، ہاں جی۔ تو یہ ہے کہ نہ کہو وہ باتیں اللہ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اذا قیل لهم، اذا قیل جب کہا جاتا ہے لهم ان سے اتبعوا اتباع کرو، ما اس کی انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، یہ تو یہ کہا جاتا تھا کافروں سے، مشرکین مکہ سے اور مدینے کے یہود و نصارہ سے، قالو تو وہ کہتے ہیں جواب میں بل نتبع، بلکہ ہم اتباع کرتے ہیں ما الفینا علیہ، اس کی ما الفینا ہم نے پایا علیہ جس پر آباءنا اپنے باپ دادا کو، ہم اپنے باپ دادا کے دین کی اتباع کرتے ہیں، ہاں جی۔ تو وہ ایک وہ تیجے کی قرآن خوانی میں یہ ہو رہا تھا بستی کمارا میں، تو جو رشتہ داروں میں، تو ایک ان میں بےعزتی چل رہا ہے ابھی تک، تو جب یہ کہہ رہا تھا تو ابھی تو قرآن خوانی نہیں تھی، وہ ویسے تعزیتی مجلس بیٹھے تھے، تو وہ کہتے قرآن خوانی تو نہیں کراتے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کرائی، نہیں ہے شریعت میں، کہتے ہمارے باپ دادا بے وقوف تھے، بڑا سیانا اور وہ بڑا تعلیم یافتہ آدمی ہے، ہاں جی، کہتے ہمارے باپ دادا بے وقوف تھے، وہ کرتے رہے،
میں نے کہا تو بھی تو کسی کا باپ دادا بن جائے گا، تجھ میں کتنی عقل ہے؟ ہاں یہی باپ دادا تھے، ہاں ایک دلیل ہی کوئی نہیں، یہ کفار کا یہی کہتے رہا، ہاں وہی بات اس نے کہی کہ ہمارے باپ دادا بے وقوف تھے، بل نتبع، بلکہ ہم اتباع کرتے ہیں ما اس کی الفینا، پایا ہم نے علیہ جس پر آبانا اپنے باپ دادا کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اگرچہ اولو آمنا کیا ولو اگرچہ ان کے باپ دادا ہوں، کانا ہوں آباؤ ان کے باپ دادا، اگرچہ ان کے باپ دادا ہوں لا یعقلون بے سمجھ، عقل ہی کوئی نہیں ان میں، لا یعقلون شیئا جو کچھ نہیں عقل رکھتے تھے، اگرچہ ان کے باپ دادا ایسے ہوں کہ کچھ نہیں عقل رکھتے تھے، ولا یہدون ان کے بس ہدایت تھی، پھر بھی انہی کے پیچھے چلیں گے، کیونکہ جو وہ بیچارے انصار خود کہتے ہیں ہم صبح کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاتے، نبی سلیم بیٹھ جاتے تو اپنی جاہلیت کی زندگی یاد کر کر کے ہنستے، مذاق اپنے اوپر مذاق کر کر کے کہ گھر سے نکلے سفر کے لیے تو آگے جا کے یادو رب تو گھر ہی بھول گئے، اب رستے میں دعا کس سے کریں گے؟ تو کبھی ستو کا رب بنا دیتے ہیں، کہتے اندازہ کرو ہماری عقل کا کہ ہم ستو کا رب بنا لیتے اور رب بنا کے آگے رکھ کے اس کو پوچھتے، دعائیں مانگتے، بعد میں اس کو توڑ کے کھا لیتے رب کو، اسے دعائیں بھی قبول کی رب نے، اسے دعائیں بھی مانگی اور پھر توڑ کے کھا بھی لیا، یہ ہے کیونکہ ضرورت کے پھر بنا لیں گے اور رب، کہتے ایسے بے وقوف ہوتے تھے۔ اب بتاؤ یہ ہے عقل وقل کوئی ہے؟ اس لیے کہا کہ کیا پھر بھی ان کی اتباع کرو گے؟ اولو کانا، کہ اگرچہ ہوں ان کے باپ دادا لا یعقلون شیئا کچھ بھی عقل نہیں رکھتے، ولا یہتدون نہ وہ ہدایت پر تھے،